السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش آباد رہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سبھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس وقت صبح کے 5 بجے ہیں۔ میں نماز سے سبق سے فارغ ہو کے اب اوپر چھت پہ جا رہی ہوں میں کپڑے دھونے کے لیے۔ تو میں نے کہا چلے میں ایک دو باتیں بھی ساتھ آپ سے کر لوں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے کل آلو والی ریسپی ڈالی، تو اس پہ میں سامنے آئی ہوں۔ شروع میں نے اسلام دعا کے لیے بنائی ہے ویڈیو، لیکن وہ ویڈیو میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی، اس لیے اس میں سامنے نہیں آ سکی۔ اور دوسرا یہ کہ کپڑے دھونے لگی ہوں۔ میں نے یہ بتانا تھا کہ جو بچیاں نئی شادی شدہ ہیں، یا کہہ لیں کہ ایک دو بچوں کی مائیں ہیں، وہ گھبراتی ہیں صبح اٹھنے سے اور صبح صبح کام کرنے سے یا اس طرح۔ میں ان بچیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے دیکھ لیں کہ مجھے عادت تھی شروع سے، میری ماں نے ہمیں عادت ڈالی ہوئی تھی کہ صبح بہت جلدی اٹھنے کی۔ تو وہ صبح اٹھنا نماز سے اذان سے پہلے ہم اٹھتے ہوتے تھے، اور نماز وغیرہ پڑھ کے سبق پڑھ کے پہلے شروع میں تو گلی میں سے پانی بھر کے لانا ہوتا تھا، اور پھر اتنا ہوا کہ اللہ نے دیا تو گھر میں پانی لگا، تو پھر تیسری منزل تک پانی کو لے کے جانا ہوتا تھا۔ یہ زندگی کے رنگ ہیں اور بہت اچھے رنگ ہیں۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہنس کے خوشی سے انجوائے کریں۔ یہ حالات سے بالکل نہ گھبرائیں، آہستہ آہستہ سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہ جی آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا، میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوا، یہ بات بہت غلط ہے۔ جب آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آج میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا، اور کسی کو اللہ نے کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں دیا ہے۔ تو جو بات اللہ جانتا ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ بہتر بات جانتا ہے، بہت بہتر جانتا ہے اللہ کہ ہمارے لیے آگے کیا بہتر ہے۔ تو اس لیے میں یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم شروع میں صبح ہی گھر اٹھتے ہوتے تھے اپنے گھر، امی کے گھر، اور پانی بھرتے بھرتے صبح کی روشنی ہو جانی، 6 بجے تک ہم نے ناشتہ کر لینا، اور پھر گھر کے کام شام سب کر کے 12 بجے تک ہم نے دن کا کھانا کھا لینا، اور رات کا مغرب کے بعد کھانا کھانا، اور پھر ہم نے 9 بجے تک سو جانا۔ بہت اچھی یہ روٹین تھی۔ تو جب میری شادی ہوئی، میں ادھر آئی تو مجھے صبح اٹھنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ میری ساس کو اللہ بخشے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، بہت اچھی تھی۔ وہ ہمیں یہی کہتی تھی، سب بہوؤں کو، ہم 5 بہویں تھیں ان کی، ہمیں یہی کہتی ہوتی تھی کہ صبح اٹھو۔ بس میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ صبح اٹھا کرو، نماز سبق پڑھا کرو، اپنے بندوں کو وضو میں ناشتہ بنا کے انہیں بھیج کے بے شک آپ پھر سو جایا کرو، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میری بہویں صبح اٹھے نور پیر کے ویلے، جی وہ کہتی ہیں صبح اٹھیا کرو نور پیر دے ویلے، اور نماز سبق پڑھ کے وضو میں اپنے بندوں کو ناشتہ دے کے انہیں بھیج کے پھر سو گیا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہمیں شروع سے عادت تھی نور پیر کے ویلے اٹھنا، اور وہ نور پیر کا ویلا مطلب ہے اذان سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، مطلب جس کو آج کل یہ کہہ لیں کہ تہجد سے شروع ہو جاتا ہے نور پیر کا ویلا۔ اور اس میں بہت آسانی ہے، اگر آپ تھوڑی سی نیند قربان کر کے اپنا صبح کی روٹین بنا لیں گی، آپ کو زندگی میں کوئی مشکلیں نہیں ہوں گی، کسی کام میں نہیں۔ وہ دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آپ سارے کام آرام سے خوشی سے کر لیتے ہیں۔ آپ جتنا لیٹ اٹھیں گی، 10 11 12 بجے، وہ کام زیادہ آپ پہ بوجھ بن جائیں گے، اور ٹائم آپ کا نہیں ہوگا مینیج۔
اس لیے صبح جلدی اٹھو اور اپنے کام نپٹاؤ۔ میں اب اوپر جانے لگی ہوں کپڑے دھونے کے لیے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ کبھی آج کل تو یہ ہے نا کہ بچے چھٹی والے دن 11 12 1 بجے اٹھتے ہیں، پھر ناشتے، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہماری امی کا یہ ہوتا تھا کہ کبھی 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 بہت کہہ لے کہ کئی سال میں یا ایک آدھ دفعہ ہم نے لیٹ اٹھنا، اور وہ لیٹ کتنا ہوتا تھا کہ 7 بج جاتے تھے۔ تو ہماری امی ہمارے سے بات نہیں کرتی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی کہ کدیا کڑیاں 7 بجے تک ستیاں جے تسی ستیاں ہیں۔ وہ ناراض ہوتی تھی، موڈ خراب رکھتی تھی۔ اس لیے ہمیں شروع سے عادت ہے صبح اٹھنے کی۔ صبح کے کام میں بہت برکت ہے، بہت مزہ ہے۔ صبح نماز، صبح کا سبق، صبح کے کام۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ میں صبح اٹھ کے سبق پڑھ کے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، میں ان بچیوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کتنا فائدہ ہے، صبح اٹھنے میں کام کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ تو میں صبح اٹھ کے جب نماز سبق فارغ ہوتی ہوں، آٹا گوندھ لیا، اگر آٹا گوندھنا ہے، کوئی آلو وغیرہ بنا لیے، کوئی سالن بنا لیا، کپڑے دھو لیے، اس سے میرا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اب جا رہی ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں 7 8 بجے تک دھو لوں گی، کپڑے بہت زیادہ ہیں۔ تو چلے جی میرے ساتھ اوپر چھت پہ چلتے ہیں، وہاں آپ سے بات کرتی ہوں۔ بادل بادل بھی لگ رہے ہیں، صبح کا ٹائم بھی ہے، اور پہلے میں آپ کو چھت کا وزٹ کرواؤں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی ٹائم صبح کا، یہ چھت، یہ ڈھیر کپڑوں کا، یہ واشنگ مشین میری اوپر پڑی ہے۔ انشاءاللہ اب شروع کرتی ہوں میں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، میری مشین کے دونوں ڈھکنے کوئی نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آندھی طوفان آیا تو چھت پہ مشین ہوتی ہے، تو اوپر میری مشین پورے چھت پہ پھرتی رہی، جس کی وجہ سے اس کے ڈھکنے ٹوٹ گئے۔ یہ دیکھیں جی کپڑے اچھا جی، میں اوپر آ گئی ہوں اور یہ میں کپڑے دھونے شروع ہو گئی ہوں۔ پہلے سفید کپڑے ڈالے ہیں۔ اوپر آنا میرے لیے موت ہے کہ میں بہت مشکل سے اوپر آ سکتی ہوں۔ میں کافی دنوں سے، بلکہ کہہ لیں پہلے میرے پاس تھی میڈ کام کرنے والی، کیونکہ مجھے کافی ساری بیماری ہیں، 5 6 بیماری ہیں مجھے، تو میں زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ اب میں اوپر آئی ہوں نا، کتنی دیر میری سانس خراب رہی ہے، اور بیٹھی رہی ہوں، پھر اس کے بعد شروع کیا ہے۔ مجھے نا جی آرتھرائٹس کی بیماری ہے، ہڈیاں سوزش، ہڈیوں کی سوزش والی، شوگر ہے مجھے تھائرائیڈ ہے، میرا بی پی ہائی رہتا ہے، مجھے الرجی ہے، کافی ساری بیماریاں ہیں، اور یقین کریں میں گولیاں 5 7 گولیاں صبح، 5 7 رات کو اس طرح کھاتی۔ تو جب مجھے یہ ہڈیوں والی تکلیف شروع ہوئی تھی تو میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں بالکل چارپائی پہ ہو گئی تھی، مجھے اٹھا کے لے کے جاتے تھے، خاص میرا بیٹا،
باتھ روم لے کے جانا لے کے آنا، کیونکہ میری ایک ایک ہڈی میں درد تھا، ایک ایک جوڑ میں، ہاتھوں کی، بازوؤں کی، ٹانگوں کی، تو جدھر ہاتھ لگاتے تھے میری چیخیں نکلتی تھیں۔ پھر اللہ کا شکر کہ ڈاکٹر ملے ایک اسلام آباد میں، ڈاکٹر رضوان، بہت اچھے ڈاکٹر ان کی۔ میں نے دوائی تقریباً سال ڈیڑھ میں ان سے لگاتار دوائی لیتی رہی، مطلب چیک اپ کہ وہ 5,000 لیتے ہیں اور دوائیاں 5-7 اس طرح آتی تھیں۔ 2.5-3 لاکھ میرے پہ لگے، میں پھر جا کے کچھ ٹھیک ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ٹھیک ہو گئی۔ اب میں صفائیاں وغیرہ تو نہیں کر سکتی، بالکل بیٹھ کے مطلب زمین پہ یا اس طرح میں نہیں کام کر سکتی۔ ہاں کھڑے ہو کے میں کچن کا کرتی ہوں، کچن صاف بھی کرتی ہوں، برتن بھی دھو لیتی ہوں، کوکنگ بھی کرتی ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ نہیں تو میں پہلے بہت کام کرتی تھی۔ بچی کرتی ہے، چھوٹی بڑی دونوں کرتی ہیں، چھٹی والے دن دونوں کرتی ہیں، نہیں تو بڑی کی تو 2 ڈیوٹی ہیں، وہ تو صبح جاتی ہے تو رات کو آتی ہے گھر۔ چھوٹی کی آج کل یونیورسٹی بند ہے، اس لیے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میں ادھر دیکھ رہی ہوں کہ مشین کے ڈھکن نہیں ہے نا، تو پانی گر رہا ہے نیچے، تو میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اصل میں آج کل بہت زیادہ چوریاں اور اس طرح والے ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی اعتباری بندہ مل نہیں رہا۔ وہ مل جائے تو پھر میڈ بھی رکھوں گی انشاءاللہ۔ چلے جی، اب پہلا وائٹ پراگا نکلنے لگا، میں نکال کے آتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کدھر تک جاگ آئی ہوئی ہے، پانی نیچے بھی گر رہا ہے بہت، مجبوری ہے۔ اب انشاءاللہ اس دفعہ تنخواہ ملے گی تو پھر جائیں گے، اس کے ڈھکن لے کے آئیں گے۔ جاگ بہت اوپر تک آ گئی، میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں جی، اب اس وقت ٹائم ہو گیا 8:15 اور یہ میں نے سارے کپڑے دھو لیے۔ بہت کپڑے تھے جی، 5:15 بجے کی لگائی ہوئی ہے، 8:15 ہو گئے۔ شکر ہے اللہ کا، دھل گئے جی۔